آپ نے صرف توحید کی دعوت دی ہے، نماز کی دعوت ان دنوں میں کسی کو نہیں دی۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، 5 ارکان میں سے۔ مکہ میں 13 سال زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری، لیکن معراج سے پہلے کے جو کئی سال بنتے ہیں، 7-8 سال اختلاف کے ساتھ، کئی 9 سال بھی کہتے ہیں، کئی زیادہ بھی کہتے ہیں، اتنے سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کی دعوت کسی کو نہیں دی۔ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ابھی تک دلیل نازل نہیں ہوئی تھی۔ معراج کی رات آپ آسمانوں پہ گئے، نماز کا حکم ملا، نماز کی دلیل ملی، مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر ان 13 سالوں میں کسی سے آپ نے زکوٰۃ نہیں لی۔ زکوٰۃ نہ لینے کی وجہ کیا ہے کہ ان 13 سالوں کے اندر زکوٰۃ لینے کی کوئی دلیل ہی نازل نہیں ہوئی۔ ہجرت کر کے مکہ میں آئے، ہر مسلک کا اتفاق ہے کہ مکہ سے مدینہ میں آنے کے بعد سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا مسئلہ لوگوں کو بتایا۔ رمضان المبارک کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نہ تو خود رکھے، فرض کے طور پر، رکن کے طور پر نہ کسی کو رکھنے کا حکم دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ابھی تک دلیل نازل نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی جب آیت اتری روزوں کی فرضیت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ دلیل آئی تو مسلمانوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک اور مثال بھی ہم لے سکتے ہیں، 13 سالوں کے اندر مسلمانوں کو مار پڑی ہے، ان سے ان کے گھر تک چھین لیے گئے، انہیں ان کی زمینوں سے نکال دیا گیا، لیکن کسی کو جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے، آپ کو دفاعی جہاد، اقدامی جہاد کی اجازت ملی۔ ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس قرآن و سنت کی مضبوط دلیل نہ ہو، وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی میں کسی کام کو اجر و ثواب کے لیے نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کی ہر نیکی قرآن و سنت کی دلیل کی محتاج ہوتی ہے، اور اگر کوئی قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر کسی نیکی کو کرنا شروع کر دے تو اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ ایسا کام کرتا ہے جس کام کا حکم دین اسلام میں نہیں، فہو رد، اس کا وہ کام مردود ہے۔ مردود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے اس کام پر اجر، ثواب، نیکی، جزا، بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتا، چھوڑ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے اس کا کام۔ دوسری حدیث صحیح البخاری میں فرمایا، من احدث فی امرنا، جو بندہ نیا کام ہمارے دین اسلام میں شروع کر دے۔ نئے کام کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کے کام کا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ عرف عام میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس اصول کو لے کر، یہ ہمارے مروجہ ایک ہونے والے عمل کو جو لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اس پر اگر ہم غور و فکر کریں، اس کی دلیل کی تلاش میں نکلیں، تو ایک دلیل ملتی ہے، لیکن وہ دلیل صحیح بخاری میں نہیں لکھی ہوئی، وہ دلیل صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، سنن نبی داود میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، کسی اور حدیث کی کتاب میں نہیں، بلکہ وہ ایک قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے۔ اس میں شاعری کی صورت میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے، اور اس قصے کو اگر پڑھا جائے تو بڑا لمبا ہے۔ مختصراً اس قصے پر آپ غور کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ قصے میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کے قریب
یا مدینہ کے اندر لکڑیں کاٹ کر بیچنے والا، لکڑیاں جنگل سے لے کر ان کو بازاروں میں فروخت کرنے والا کوئی بندہ اپنے گھر کی مالی حالت کی بہتری کے لیے کسی اور علاقے کا سفر کر جاتا ہے، گھر سے چلا جاتا ہے، 12 سال گزر گئے، گھر واپس نہیں آیا، اس کی گھر والی، اس کی بیوی اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو چلانے کی فکر سے مدینہ کے اندر ایک وزیر کا محل ہے، اس وزیر کے محل میں چلی جاتی ہے، وزیر کی بیوی کو اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا قصہ سناتی ہے، وزیر کی بیوی اسے اپنے گھر میں ملازمہ اور نوکرانی رکھ لیتی ہے صفائی ستھرائی کے لیے، اسے ماہانہ تنخواہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن وہ صفائی کر رہی ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ اس عورت کے پاس سے گزرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں دوستوں کے ساتھ، اور اچانک رک کے پوچھنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا رجب کا مہینہ۔ کہا تاریخ کون سی ہے؟ کہا 22 تاریخ۔ فرمایا اس رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو جو بندہ صبح کے وقت فجر سے پہلے رات کے اندھیرے میں میٹھی چیز بنا کر لوگوں میں تقسیم کرے گا، میرے نام کی فاتحہ پڑھے گا، جسے ہم آج کل ختم کے نام سے جانتے ہیں، اس بندے کو بہت زیادہ ملے گا دنیا کے اعتبار سے، اور جو انکار کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ عورت نے گھر میں جا کر امام جعفر صادق کا بقول اس کے وہ کام کر دیا، اس کے گھر والے کو جنگل میں خزانہ مل جاتا ہے، یہ مدینہ میں خوبصورت محل بنا لیتے ہیں۔ وزیر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل پہ چڑھتا ہے، بہت بڑے محل کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، یہ کس کا ہے؟ پتہ کرنے پہ پتہ چلتا ہے فلاں عورت کا گھر والا وہ مال لے کر آیا ہے۔ اسے بلا کر کہا، اس نے بتایا میں نے امام جعفر صادق کے بتائے ہوئے اصول پر ختم دلایا ہے، رب نے مجھے یہ سب کچھ عطا کر دیا، انہوں نے اس ختم کا رد کر دیا، توہین کر دی، نتیجتاً وزیر قید ہو جاتا ہے، اس پر قتل کا الزام لگ جاتا ہے۔ یہ قصہ دلیل کی تلاش میں اگر نکلے، حدیث کی کتابوں میں نہیں، تفسیر کی کتابوں میں نہیں، فقہ کی کتابوں میں نہیں، محدثین کی کتابوں میں نہیں، علماء فقہاء کی کتابوں میں نہیں، البتہ ایک ایران کی چھپی ہوئی کتاب، قصوں کی کتاب ہے، شاعری کی صورت میں، نظم کی صورت میں لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ تو یہ قصہ ہی ہے، کسی عام آدمی کی کتاب کا ہے، اس کی بنیاد پر مسلمان اگر عمل شروع کر دے تو میں نے شروع میں جو حدیثیں آپ کے سامنے 2 عرض کی، بخاری اور مسلم کی، اسے اس کام کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اسے اس کام کا کوئی جزا، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس واقعے کے بعد 3 چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہیں کہ ہم ان کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس واقعہ کی، اس قصے کی، اس کہانی کی، اس داستان کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ ایسے قصے اور کہانیوں کی بنیاد پر اگر ہم عبادت بنا لیں، نیکی کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا؟ 2 باتیں، اور تیسری بات اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے، جس مقصد کو حل کرنے کے لیے ایک قصے اور داستان کا کور اور غلاف، پردہ اس اصل چیز کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اس واقعے میں سمجھنی ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلی چیز اس کی حقیقت کیا ہے۔ 2 لفظوں پہ آپ غور کریں، حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مدینہ میں بادشاہ ہے، بادشاہ کا ایک وزیر ہے، وزیر کا محل ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر امام جعفر صادق ہے رحمت اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق بڑے عظیم امام ہیں، ایک بہترین محدث ہیں، بہترین اسکالر ہیں، بہترین عالم ہیں، اور 1 2 نہیں سینکڑوں کے اعتبار سے لوگ ان کے شاگرد ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ وہ ایک مخصوص فرقے کے امام ہیں، یہ درست نہیں، وہ بالکل صحیح منہج کے حامل تھے۔ یہ مدینہ کے اندر سن 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات مدینہ میں ہی سن 148 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اب اگر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک عظیم امام، ایک عظیم محدث جو دین اسلام کے لیے تڑپنے والے تھے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے،
آپ ان کی زندگی کو سلف صالحین کی کتابوں میں پڑھیں، سیر و اعلام النبلاء میں، دیگر کتابوں میں، امام زرقلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الاعلام میں، دوسری کتابوں میں کہیں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی بات ان کی زندگی سے صادر ہو۔ لیکن پھر بھی ایک آدمی 83 ہجری سے 148 ہجری تک یہ اس کی زندگی ہے، کیا اس زندگی میں مدینہ کے اندر کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ کیا اس عرصے میں مدینہ کے اندر کوئی وزیر بھی ہوتا تھا؟ اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کریں، اس قصے اور اس داستان کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مدینہ دارالحکومت رہا مسلمانوں کا، لیکن صرف 35 ہجری تک۔ سن 35 ہجری میں علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ وہ مقرر ہوئے، ان کی بیعت کر لی گئی، انہوں نے دارالحکومت مدینہ سے کوفہ میں منتقل کر دیا، اور اس کے بعد کوفہ ہی دارالحکومت رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور اس وقت سے مسلمانوں کا دارالحکومت شام کا شہر دمشق بن گیا، اور دمشق سن 132 ہجری تک مسلمانوں کا دارالحکومت دمشق رہا۔ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی پوری زندگی میں کبھی بھی مدینہ کو دارالحکومت نہیں بنایا گیا۔ جب مدینہ دارالحکومت نہیں تو وہاں پر بادشاہ کا تصور نہیں، بادشاہ کا تصور نہیں، وزیر کا تصور نہیں۔ جب وزیر کا تصور ہی نہیں تو وزیر کے محل اور اس کے گھر میں کام کرنے والی کا تصور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ بنانے والا شاید تھوڑا سا ان پڑھ تھا، یا اس نے تاریخ نہیں پڑھی، ورنہ شاید عقل کی کوئی بات کر جاتا۔ اگر اس حقیقت کو دیکھ لیا جائے، یہ داستان واضح ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو اس کی حقیقت ہے، دوسری طرف آ جائیں، کیا اس طرح کے قصے کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان کا کوئی عمل شروع کر دینا؟ ہمارے ہاں بڑا عمل ہوتا ہے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم امام ہے، حق پر عمل کرنے والے امام ہیں، ان کے نام سے کئی کام موجود ہیں، 11ویں شریف کا ختم یا دیسری، اور اگر آپ ان کی دلیل تلاش کریں، دلیل میں کوئی قصہ یا کوئی کہانی نظر آتی ہے کہ وہ جو شادی تھی کسی کی، وہ کوئی بارات جا رہی تھی، وہ ڈوب گئی تھی، 12 سال بعد وہ بارات سمندر سے، دریا سے باہر آ گئی تھی۔ ایسے قصے، ایسی کہانیاں مسلمان کے عمل کے لیے سب سے بنیادی چیز دلیل ہے، اور دلیل یا تو ہوتی ہے اللہ کے قرآن سے، یا ہوتی ہے نبی ذیشان کے فرمان سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب میں 4131 نمبر حدیث، صبح کا وقت مدینہ کی مسجد نبوی ہے، سید التابعین، صحابہ کے بعد کا دور تابعین کا دور ہے، سب سے بہترین عالم تابعیوں میں سے جن کو سردار کہا جاتا ہے، صحابہ کا بعد والا طبقہ، جس زمانے کو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے والے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ اس زمانے میں سردار، اس زمانے کے لوگوں کے، مسلمان جو لوگ تھے، صحابہ کی زیارت کرنے والے جو لوگ تھے، عظیم لوگ، ان کے سردار ان کو کہا جاتا ہے۔ علم کے اعتبار سے اور زہد کے اعتبار سے سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ سعید بن مسیب یہ رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں صبح کی نماز کے لیے آئے۔ ایک بندہ گھر سے آیا مسجد میں، اس نے آ کر فجر کی 2 سنتیں پڑھی، اس کے بعد دیکھا کہ ابھی امام صاحب نہیں آئے، وہ کھڑا ہوا، قام وہو یصلی، اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ آئے، آ کے اس بندے کو پکڑا اور اس بندے کو روکنا شروع کر دیا کہ بھائی اس وقت میں آپ کے لیے نفل پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد جن نفلوں کی اجازت ہے وہ صرف فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد فجر کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، نفل نماز کی اجازت نہیں۔ اس نے نماز ختم کرنے کے بعد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ میری بات سنیں، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے نا، اور اس میں روایت میں لفظ ہے، بیہقی کی حدیث 41-31، اس میں لفظ ہے کانا یکسر رکوعہا و سجودہا،
वसजूदा हूँ, अपने रकू और सजदे युक्सिरु, वो बहुत ज्यादा कर रहा था, लंबे लंबे कर रहा था। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी बात सुनी कि उसका मौक़िफ़ और दलील क्या है कि मैंने नमाज ही तो पढ़ी है ना, और साथ ही कहता है इन्नल्लाह तआला ला युअज़्ज़िबुनी अला सलाती, और मुझे यकीन है कि नफल पढ़ने की वजह से अर्श का रब मुझे अजाब नहीं देगा। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या फतवा दिया, कहा वलाकिन्नल्लाह युअज़्ज़िबुका अला मुखालफति सुन्नति, हाँ मैं भी मानता हूँ कि नफल की वजह से, नमाज की वजह से अल्लाह करीम तुझे अजाब नहीं देंगे, लेकिन नबी की हदीस, नबी की सुन्नत, नबी के तरीके की मुखालफत की वजह से अल्लाह तुझे जरूर अजाब देगा। बात यह नहीं कि काम करने वाला काम क्या करता है, बात यह है कि वो काम उसके नबी ने बताया है या नहीं। उसूल यह है आप नेकी करें लेकिन कुरान और सुन्नत की दलील की बुनियाद पर। अगर उसके पीछे किस्सा है, कहानी है, तो वो दलील नहीं है, दलील कुरान और सुन्नत है। एक और दारमी की हदीस, हदीस नंबर 210, सुनन दारमी हदीस की किताब। सुबह की नमाज का वक़्त लोगों ने देखा, अभी नमाज में वक़्त है, हम फारग बैठे हैं, वो उन्होंने एक एक दायरा बना लिया, 100 पत्थर, 100 कंकरियां उठा के दरमियान में रख ली, कहा चलो फारग बैठे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन चारों अज़कार की फजीलत बहुत आई है कुरान और हदीस में, लिहाजा इनका जिक्र शुरू करते हैं। 100 मरतबा उनका जिक्र करने लगे। जिक्र साबित है, फजीलत भी साबित है, लेकिन मस्जिद में बैठना, दायरा बनाकर कंकरियां रख के 100 एक बंदा उनका सरदार बना हुआ था, एक कंकरी उठाता, कहता चलो सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह 100 दफा। अब यह तरीका साबित नहीं था। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वह मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। अबू मूसा अशरी पहले भी आए, घबरा के चले गए, बाद में अब्दुल्ला बिन मसऊद को लेकर आए। अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों को क्या कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सारे जन्नत में चले जाओगे, चलो कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं, काम तो नेकी का है। नहीं, फरमाया तुम लोग इन्नकुम मुफ्तातिहु बाबी जलालतिन, आज एक गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, सुबहान अल्लाह पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे थे, जिनके बारे में बुखारी में हदीस अहब्बुल कलामी इलल्लाहि अर्बाउन, 4 कलाम, 4 जिक्र ऐसे हैं जिनके साथ रब को सबसे ज्यादा प्यार है। आगे इन चारों का जिक्र है। ये नहीं कहा कि जिक्र बड़े अच्छे हैं, बल्कि उनको कहा गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। और भी काफी बातें की, लेकिन हदीस लंबी है, इससे हमें यह मसला समझ में आता है, ऐसी दास्तानें दलील नहीं होती, ऐसी दास्तानें नेकी का सबूत नहीं होती, ऐसे किस्से और कहानियां नेकी करने की वजह नहीं बनती, नेकी करने का सबब और इल्लत नहीं बन सकती। नेकी करने की वजह सिर्फ वो दलील होती है जो कुरान और सुन्नत की दलील हो। ये पहली और दूसरी बात। तीसरी बात, असल कहानी क्या है, ये 22 रजब की असल कहानी क्या है, ईरान से छपने वाली किताब में क्यों आई? असल वाक़या और असल किस्सा ये है कि ये 22 रजब का महीना, 22 तारीख अक्सर मुर्रिखीन के नज़दीक और अक्सर किताबें लिखने वाले उनके नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी वफ़ात की तारीख है। और एक ख़ास मसलक है, एक ख़ास फ़िरका है जिसको अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इंतहाई बुग़्ज़ है, इंतहाई नफ़रत है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अलयाज़ु बिल्लाह। अब अपनी उस नफ़रत को, अपने बुग़्ज़ को, अपने सीने की जलन को ठंडा करने के लिए उन्होंने एक अंदाज़ अपनाया। वो खुद तो करते थे, उनका तो यकीन और अकीदा था, और एक दूसरा मसलक जो अपने आप को सुन्नत से मंसूब करता है, जो नबी के सहाबा को अलल ऐलान उस तरह नहीं कहते वो, जिस तरह वो खास फिरका कहता है। उनके अंदर इस बात की खुशी की सेलिब्रेशन कैसे की जाए, इसको कैसे मनाया जाए, इसको एक दास्तान का कवर और गलाफ चढ़ाकर एक पर्दे में छुपाकर इन मुसलमानों के अंदर लॉन्च कर दिया गया, मुसलमानों के अंदर फैला दिया गया। और ये देहातों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले सादे लोग, दीन इस्लाम के पर ज्यादा तहकीक न करने वाले,
زیادہ جانچ پڑتال نہ کرنے والے، دلائل کا جائزہ نہ لینے والے، عمل پہلے کرتے ہیں دلیلیں بعد میں تلاش کرتے ہیں۔ مسلمان کا شیوا یہ منہج یہ ہونا چاہیے، وہ دلیل پہلے تلاش کرے اور اپنا سر عبادت کے لیے بعد میں جھکائے۔ لیکن وتیرہ انداز آپ بھی جانتے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کا مختلف ہے۔ وہ عمل پہلے کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر، دلیل بعد میں تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر اس کو پھیلا دیا گیا۔ اب یہ تیسرا مسئلہ ہے، کیا ایسا کرنا مسلمان کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی کئی صحابہ ہیں، اور ان کی وفات کے اوپر اس طرح کی خوشی کا موقع یا اسے نام دیا گیا ہو یا نہیں، یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر اب تو ایک نیا فتنہ جو ملک پاکستان میں یوٹیوب کی شکل میں دوسری شکلوں میں ظاہر ہے، کچھ نام نہاد مذہبی اسکالر وہ برس رہے ہیں اور کہنے کو ان کا مسلک وہ ہے جو صحابہ کی بڑی وکالت کرنے والے ہیں، صحابہ کا بڑا دفاع کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے لیکچر سنیں، آپ ان کی تقاریر سنیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی میں نے حال میں ایک بہت بڑے مجمع میں ایک خاص مسلک جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ اکثریت سے حامل ہے، ان کا ایک عالم، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجمع میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس صحابی کے بارے میں کہتا ہوں یہ کافر تھے اور کافر ہی فوت ہوئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہے اور کوئی بندہ اس کو روکنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو تیسرا جو چیز ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کے اندر کیسی تھی؟ کیا ان کے بارے میں بغض کا اظہار کرنا، نفرت کا اظہار کرنا اور ان کے بارے میں بدعقیدگی کا اظہار کرنا، صحابہ کی صف سے ان کو باہر نکالنا، ان پر لعنت کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ایک مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان کو اجازت ہے؟ کیا ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس بات کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جامع ترمذی حدیث کی ایک مستند کتاب ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جامع ترمذی کے علاوہ حدیث کی موت پر 6 کتابوں میں موجود ہے۔ 3842 نمبر جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اوپر آج بہت کچھ کہا جاتا ہے اور 22 رجب ان کی وفات کی تاریخ ہے، وہ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، آج بھی آپ ان کی جنتری، آپ ان کا کیلنڈر وہ نکال کے دیکھیں، کیلنڈر کی 22 رجب کی تاریخ کے آگے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو خوشی کے دن سے ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ درست ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح سند سے یہ مروی حدیث جامع ترمذی 3842 آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ، عبد الرحمن ایک صحابی و راوی ہے اس حدیث کے، کہ میں نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہم اجعلہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہادیاً، رہنمائی کرنے والا بنا دے، مہدیاً، ہدایت یافتہ بنا دے، اس کے ساتھ اے اللہ لوگوں کی رہنمائی کر۔ اب جس شخص کے لیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی نبوت و رسالت والی، وحی والی، قرآن والی زبان دعائیں کر رہی ہے، اور ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ان سے نفرت، ان سے بغض، ان سے کینہ، ان سے عداوت، ان کی شان کو تنقید، کتابیں لکھی گئی، خلافت و ملوکیت کے نام سے کتاب، اس میں بڑا مواد ان کی طرف اشارے کرتا ملتا ہے، لکھنے والے کون ہیں پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ ان کے بعد بڑے نام نہاد اسکالر آج کے دور میں، اور بہت لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، بہت لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث۔ دوسری حدیث صحیح ابن حبان کی، اور یہ صحیح ابن حبان کی حدیث 7210 نمبر حدیث۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب واقعہ العذاب۔ 3 دعائیں کی، یا اللہ اس معاویہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یا اللہ اس معاویہ کو حساب کرنا سکھا دے رضی اللہ تعالی عنہ، یا اللہ اس معاویہ کو واقعہ العذاب، عذاب سے محفوظ کر لے، عذاب سے بچا لے۔ صحیح ابن حبان 7210 نمبر حدیث۔ حدیث کا طالب علم ہوں، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ان دونوں حدیثوں کی سند محدثین کے اصولوں کے مطابق کسی کمزوری، کسی مخفی علت یا کسی خرابی کا شکار نہیں، بالکل صحیح سند سے مروی یہ حدیث ہے۔ 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں
3764 نمبر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، 3764 3765۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب ہوتا یہ ہے عبداللہ بن عباس کا ایک آزاد کردہ غلام وہ عبداللہ بن عباس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ نام اس کا یہاں پہ واضح نہیں، بعد کے نزدیک شاید اس کا نام قریب تھا رحمہ اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں میں معاویہ کے پاس گیا دمشق میں، انہوں نے نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد انہوں نے ما اوتر الا بواحدۃ، صرف ایک رکعت وتر پڑھا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب یہ بات سنی تو ابن ابی ملیکہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کر دیا کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وتر کیوں پڑھا؟ دو جملے ارشاد فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی آپس کی جو چپکلش تھی، اجتہادی خطا کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس میں عبداللہ بن عباس علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، ان کے معتمد علیہ بندے تھے، ان کے مشیر خاص تھے، ان کی طرف سے گورنر تھے، ان کی پارٹی میں موجود تھے، سب کچھ اس طرف تھا۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبصرہ کیا کرتا ہے؟ دو جملے انہوں نے بولے۔ پہلا جملہ ہے داہو انہ من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی چھوڑ دو نا اس کو، معاویہ کو چھوڑ دو، معاویہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ اب جو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے، تو اس میں ایک گارنٹی ہے، ایک ضمانت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہوئی ہے، وہ اس دنیا کو جب چھوڑ کے گئے ہیں تو ایمان اور اسلام پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے من لقی النبی مومنا ومات علیہ، جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان لا کر اور اسی ایمان پر اس کی وفات ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نبی کا صحابی کہا، تو نبی کا صحابی مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، تعریف کی ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس شخص کی تعریف کریں۔ دوسرا جملہ کہا داہو انہ فقیہ، آپ ان کا ذکر نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، انہ فقیہ، وہ سمجھدار آدمی ہے، ان کو دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کی بصیرت ہے، دین کی معلومات ہے۔ نبی کے صحابہ جن کی تعریف کریں، نبی کی زبان سے جن کے لیے دعائیں نکلیں، ہمارے مسلمانوں میں ان کے خلاف نفرت کو پھیلایا جائے، بغض کو پھیلایا جائے، عداوت کو پھیلایا جائے، کینے کو پھیلایا جائے، غلط فہمیوں کو پھیلایا جائے، اس کی ایک مسلمان کے لیے کبھی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی ایک مسلمان کو دین اسلام یہ حق دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ان کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، اس چیز کے ساتھ جو کام انہوں نے کیا نہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، فقد احتملوا، ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب آیت نمبر 58 میں پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام طبرانی کے نام سے، ان کی ایک کتاب ہے المعجم الکبیر، معجم الکبیر میں ایک حدیث ہے 12709 نمبر پر، 12709 نمبر پر، اور بڑی سمجھنے والی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے۔ ایک آدمی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی، وہ کسی صحابی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج بڑا دکھ ہوا، آج مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ہیں، انا، ہم لوگ آپ کے صحابی ہیں، اصحاب، اور ہمیں انا نسبو، ہمیں لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
من سب اصحابی، جس بندے نے میرے ساتھی کو برا بلا کہا، یہ سب کا لفظ گالی کے لیے بھی آتا ہے اور عربی زبان میں برا بلا کہنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جس بندے نے میرے صحابی کو برا بلا کہا اس بندے پر لعنت اللہ، اللہ کی بھی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، اور اس بندے پر تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور میں اللہ کا رسول اس بات کی گواہی دیتا ہوں فإن اللہ تعالی لا يقبل، اللہ تعالیٰ اس بندے کا صرفم ولا عدلا، نہ تو کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی فرضی عبادت اللہ اس بندے کی قبول کرے گا۔ معجم الکبیر، یہ حدیث بالکل صحیح 12709 نمبر پر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا 2340 نمبر پر۔ نہ اللہ اس کے فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، نہ فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ کس کو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، بنیاد کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے بارے میں نفرت پھیلانے کی، گالیاں دینے کی؟ بنیاد یہ ہے کہ ان کی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ بڑے لوگ اس میں ان کی جانیں گئی۔ اب اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر ہمیشہ قرآن کی آیت کو لے۔ اللہ کہتے ہیں عفا اللہ عنہم، اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، وہ صحابہ ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، ہمیں بھی اپنی زبانوں کو روک لینا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی کئی لوگ بڑے بضد ہیں، نہیں جی لڑائی ہوئی تھی، اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر خطا تھی تو یہ خطا وہ نہیں جو خطائے معصیت ہے، جو بندہ گناہ کی نیت سے پتہ ہے کہ یہ کام گناہ ہے پھر بھی بندہ کرے، اسے کہتے ہیں خطائے معصیت۔ ایک کام ہے دلیل، بندہ غور و فکر کرتا ہے، دلائل تلاش کرتا ہے، قرآن و سنت کی دلیلیں مل جاتی ہیں، بندہ اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے قرآن و سنت کی دلائل تو اس نے اکٹھے کر لیے، لیکن جو ان سے مسئلہ اخذ کرنا تھا وہ مسئلہ اس کا درست نہ ہو اور وہ اس کے مطابق عمل شروع کر دے۔ دلیل موجود ہے لیکن اس نے جو دلیل بنایا ہے وہ دلیل بنانا درست نہیں، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے فہم کے اعتبار سے اس نے محنت کوشش کر لی ہے۔ ایسی غلطی کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں۔ یہ غلطی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر خطا ہوئی تو یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، یا دیگر صحابہ سے ہوئی یہ خطا اجتہادی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی، وہ نبی کے صحابی تھے۔ ایک اور روایت صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات، کتاب المناقب میں حدیث ہے 2604 نمبر 2604، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ عبداللہ بن عباس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے کے آؤ۔ میں بلانے کے لیے گیا، معاویہ کہتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا وَقَانَ قَاتِبَهُ، صحیح مسلم کے لفظ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب تھے، اور ایک روایت میں لفظ ہے کانا یکتب الوحی، جو اللہ کے نبی پر قرآن اترتا تھا، جبریل قرآن لے کے اترتے تھے اور عرش والا رب قرآن اتارتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں سے اس اللہ کی وحی کو لکھواتے تھے ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب ان ساری حدیثوں پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعائیں ہیں، صحابہ کی گواہی ہے، قرآن کی کتابت کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے باوجود ایک ایسے شخص کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، اس کی غلطیوں کو انسان ہونے کے اعتبار سے ہم اس بات کے قائل نہیں۔ اہل بیت کے مقابلے میں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت پیچھے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت اور عظمت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بہت عظیم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ترمذی کی حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، 17 معنی لغت میں مولا کے لفظ ایک عام لغت میں موجود ہے، باقی میں جائیں یہاں سے مولا کا معنی مددگار کرنا، مشکل کشا کرنا، یہ درست نہیں۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے دوست بناتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دوست بنائے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی محبت اپنی محبت سے جوڑی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو ہما ریحان عطایا فی الدنیا، اپنے لیے انہیں جنت کے پھول دنیا میں قرار دیا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اہل بیت کے پاس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہ بہت عظیم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہ دو، ان دلیلوں کی بنیاد پر، ان حدیثوں کی بنیاد پر ان کے بارے میں نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں کا عقیدہ نہ خراب کرو، تو اس کا یہ مطلب نکالنا کہ اسے اہل بیت سے محبت نہیں، اسے اہل بیت کا احترام نہیں، اسے اہل بیت سے عقیدت نہیں، وہ اہل بیت کی عظمت کا قائل نہیں، اہل بیت کی عظمت وہاں پر ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی دلائل موجود ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اجتہادی خطا تھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کی غلطیاں لینا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو نفوس قدسیہ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور ان کو اچھالنا شروع کر دیں اور اس بنیاد پہ نہیں یہ غلطی تو ہوئی ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ بھی دین پھیلانے کی، دین سے اویئرنس، دین سے آگاہی، دین سے شناسائی کا نام ہے۔ تو ایسا کرنا اس عقیدے کی بنیاد پر، اس سوچ کی بنیاد پر بالکل درست نہیں۔ پھر بچے گی کون سی ہستی؟ پھر کوئی بندہ کھڑا ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی وہ بات لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام دیکھیں جی چلے گئے اور اس بات کو اچھالنا شروع کر دے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے اس طرح سے بیان کرنا، اس طرح سے اچھالنا جس سے کسی کی تنقیص نکلے، کسی کی شان میں کمی ہو، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر کوئی بے شمار جہاں پہ انسان ہوتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم علیہ السلام کی جو بھی پیدا ہوا ہے آدم علیہ السلام کی پچھ سے، خطاؤن، کمی کوتاہی اس سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین کمی کوتاہی کرنے والا وہ بندہ ہے التوابون، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، جو اپنی غلطی پر واپس چلا جائے، جو رجوع کر لے، اپنی کمی کوتاہی کو دور کر دے۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلو لے کر اس کو اچھالا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک، بات کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اب اس بات کو دلیل بنا کر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ لوگ اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یا یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ میں صرف سمجھانے کی غرض سے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 1127 نمبر، 1127 نمبر، یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے 775 نمبر صحیح مسلم میں۔ اس حدیث میں آتا ہے علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ہم سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آئے ہمیں ملنے کے لیے ہمارے گھر میں، فایقظنا، انہوں نے ہمیں جگایا، مجھے اور فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہما، کہا تم دونوں اٹھو اور اٹھ کے رات کو نماز پڑھو۔ ہم کہتے ہیں پھر سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور جانے کے بعد یصلی حبیجان، کچھ دیر انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ ہمارے گھر میں کوئی حرکت نہیں ہے، کسی طرح کی آواز نہیں، آپ کو سمجھ آ گئی یہ دوبارہ سو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آ کے ہمیں پھر دوبارہ جگایا، کہتے ہیں میں اٹھا اور مجھے بہت زیادہ نیند کا غلبہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے آپ کو جگایا ہے۔ یہ حدیث کی تمام کتابوں میں، صحیح بخاری میں 1127 نمبر، صحیح مسلم میں 775 نمبر، سنن نسائی میں 6112 نمبر، سنن ابن ماجہ میں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں تمہیں جگا کے گیا ہوں کہ اٹھ کے نماز پڑھو، تم لوگ پھر سو گئے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفسنا بید اللہ، ہماری یہ جانیں ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اللہ ہمیں اٹھا دے گا، ہم نماز پڑھ لیں گے، نہیں منظور تو نہیں اٹھائے گا، آپ ہمیں سونے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، فلم یرجی الی شیئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، زور زور سے اپنا ہاتھ اپنے ران پہ مارنا شروع کر دیا اور قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ مڑ گئے اور وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے جس میں یہ لفظ ہے کہ انسان زیادہ لا، انسان بڑا کٹ حجت ہے، یعنی اپنی کمی کوتاہی کو تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے چلے گئے۔ اب کوئی بندہ اس کو لے
اور اچھالنا شروع کر دے، اس کی جیسے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس بات کی بنیاد پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دماد رسول، خلیفہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور خلیفہ بھی وہ ہے جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اور عظیم شخص ہے جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جیسے کسی کو حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس طرح کی دلیل اٹھا کر وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے، کم کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی کسی کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کوئی اگر یہ موقف جو سلف صالحین کا رہا، اہل سنت والجماعت کا رہا، ہمارے بڑے بڑے علماء کا رہا، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کا رہا، اور محدثین کا رہا، شارحین کا رہا، مفسرین کا رہا، اگر کوئی یہ موقف لوگوں کو بتائے تو اس کا ہم مطلب یہ نکالیں کہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، انہیں اہل بیت سے محبت نہیں۔ حق اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، کنڈوں کے نام سے یہ ختم دلانا یہ بے سروپا بات ہے، قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور دوسری چیز، اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ایک عظیم امام ہے، ان کی ذات سے اس طرح کی بات کی توقع کرنا یہ ان کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ وہ عظیم امام ہے، وہ ایک عظیم شخص محمد الباقر کے بیٹے ہیں، محمد الباقر علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، علی زین العابدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حسین علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور علی بن ابی طالب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی ہیں۔ یہ شیعہ کے جو 12 امام ہیں ان میں سے چھٹے نمبر پر، اور اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے دنیاوی علوم کو بھی جاننے والے تھے۔ خوابوں کی تعبیر آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، سب سے بہترین اصول اور ضابطے امام جعفر صادق سے ملیں گے۔ کیمسٹری کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس میں ایک نام جابر بن حیان کا ملے گا، اور جابر بن حیان کو تاریخ سے نکال کے دیکھو، اس نے کیمسٹری کی بنیادی اور بانی اسے کہا جاتا ہے، آج کی سائنس میں شروع میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ جابر بن حیان ایک ہی بندے کا ساری زندگی طالب علم اور سٹوڈنٹ رہا، اس بندے کا نام امام جعفر صادق ہے رحمت اللہ علیہ۔ وہ حدیثوں کے راوی ہیں، وہ ایسی بات کسی کو غیر اللہ کے نام پر وہ نظر نیاز والی جگہ پہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر یہ داستان بھی باطل ہے، جس دور کی بات ہے اس دور میں نہ مدینہ میں کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی محل تھا، اور آخری بات اصل میں یہ قبر پہنانے کے لیے امام جعفر صادق کے نام سے کہانی گھڑی گئی، اصل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ایک خوشی کا انداز ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔